السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک دکاندار اور عورت کی کہانی جو حقیقت سے پرے ہے، جس کا مقصد آپ تک ایک ایسا پیغام پہنچانا جس پر آپ اور ہم سب عمل کریں تو انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ ایک گراہک نے دکان میں داخل ہو کر دکاندار سے پوچھا کہ کیلوں کا کیا بھاؤ لگایا ہے۔ دکاندار نے کہا کیلے 12 روپے اور سیب 10 روپے۔ اتنے میں ایک عورت دکان میں داخل ہوئی اور پوچھنے لگی کیلے کیا بھاؤ ہیں؟ تو دکاندار نے بتایا کیلے 3 روپے اور سیب 2 روپے۔ عورت نے الحمدللہ پڑھا۔ دکان میں پہلے سے موجود گراہک نے دکاندار کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ دکاندار کو کچھ بولتا اس سے پہلے دکاندار نے گراہک کو آنکھ کے اشارے سے سمجھاتے ہوئے اور تھوڑا انتظار کرنے کو کہا۔ عورت خریداری کر کے خوشی خوشی دکان سے باہر نکلی اور باہر نکلتے ہوئے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے، بچے آج انہیں کھا کر کے خوش ہوں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے۔ عورت کے جانے کے بعد دکاندار نے پہلے سے موجود گراہک سے کہا اللہ گواہ ہے، میں نے تجھے کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی میں نے تجھے کوئی دھوکہ دیا۔ یہ عورت جو ہے 3 یا 4 یتیم اناتھ بچوں کی ماں ہے، کسی سے کبھی بھی کوئی مدد لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کئی بار مدد کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکامی ہی ہاتھ لگی اور کسی طرح کی مدد لینے کو یہ تیار نہیں ہے۔ اب مجھے یہی طریقہ سوجھا ہے کہ اسے کم سے کم دام لگا کر چیزیں دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھرم بھی قائم رہے اور میرا بھی، اور اسے لگے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ میں یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہوں، اس کی خوشی کا طلبگار ہوں۔ دکاندار کہنے لگا یہ عورت ہفتے میں 1 دن آتی ہے، اللہ گواہ ہے، لیکن جب آ جائے تو میری تجارت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اللہ کی غیبی خزانے سے منافع چند تھوڑا ہوتا ہے۔ ایسی بات سن کر گراہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر دکاندار کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگا اے اللہ، لوگوں کی ضرورت پوری کرنے میں جو لذت ملتی ہے اسے وہی جان سکتا ہے جس نے دوسرے لوگوں کی مدد کی ہو، اسے آزمایا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کہانی کا مقصد آپ کو پیغام دینا اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جتنا آپ غریبوں کی مدد کریں گے اتنا ہی اللہ آپ کو دے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے کئی لوگ ہیں جو ہماری مدد کے طلبگار ہیں مگر شرم کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو اس لیے ہم سبھی کی مدد کریں گے۔ ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی کارن ونس ہم سے مدد نہیں مانگ سکتے، لیکن ہمیں ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مدد ضرور کرنی ہوگی۔